السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی پر خصوصی پروگرام تحریک جرونگو سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تحریک اور آپ میں کیا لکھا ہے۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کے چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گار اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے میں آیا تھا واپس اسی راستے میں ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوج الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وہی وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر میوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کے دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط ابن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خطاب کا جواب دیا اور ملاقات کا حوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمان اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقند کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس لیے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی اور فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز اور شاداب اور زور اور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، تو اس کے بعد تو عدالت اور کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی ہے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیویوں بچوں کے اپنے ہی ہر قسم کی املاک اور مال و غنیمت چھوڑ کر سمرقند کے حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہ پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقند نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ سنا دے اور طاقتور سپہ سالارہ اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل کر دے۔ طریق گوا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر لے کر پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے، اور یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی
رعایت بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوئے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے اس کہانی میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔